آپ سے تو مشرکین مکہ اچھے سورۃ العنکبوت کے اندر، سورۃ لقمان کے اندر فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب وہ کشتی میں سوار ہوتے تو خالص اللہ کو پکارتے تھے۔ مفتی فضل ہمدرد کیا کہتا ہے؟ سن لیں مجھے کمپلیٹ کرنے دیں، آپ نے آیت پڑھ لی، میرے کو تو لائن ہے، آپ کرنے دیں، آپ مجھے کمپلیٹ کرنے دیں، پھر آپ کو موقع دیں گے۔ یہ آپ مجھے سورۃ العنکبوت کی، سورۃ لقمان کی آیت پڑھنے دیں۔ مشرکین مکہ کشتی میں، دیکھیں مفتی صاحب بات کرنے دیں، مفتی صاحب بات کر لیں۔ اب مجھے پڑھنے دیں نا، آپ نے تو آیت پڑھ لی، آپ نے تو آیت کی ایسی تفسیر کر لی ہے۔ یہود اور نصارہ جو تھے وہ اپنی کتابوں میں یہی مانوی تحریف بھی کرتے تھے، ہم نے وہی مانوی تحریف کی ہے۔ سن لیں جلدی بول، کل صبح پنویل نکلنا ہے۔ آپ نے کہا کہ اس سے فوت شدگان کا وسیلہ نکلتا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو آپ بھی فوت شدہ تو مانتے ہی ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ انہوں نے سمجھا کہ انہوں نے آب حیات پیا تھا اور آپ کے نزدیک وہ کبھی فوت نہیں ہوں گے، فوت شدہ تو آپ مانتے ہیں۔ فوت شدہ کے وسیلے کو وابتغوا الیہ الوسیلہ سورۃ المائدہ کی آیت سے ثابت کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ جب کشتی میں سوار ہوتے تو مشکل میں خالص اللہ کو پکارتے تھے۔ مفتی طارق مسعود مشکل میں غیر اللہ کو پکار رہا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ غیر اللہ ہی ہے نا، اللہ کے علاوہ ہی ہے نا، مخلوق ہے نا، خالق تو نہیں ہے۔ رکو ذرا، صبر کرو، بولا دھکا بکی نہیں کرنے کا، آرام سے لینے کا۔ ہاں آگے چلتے ہیں۔ یہ کتاب ہے جی وسیلہ کی شرعی حیثیت، علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب، یہ اسی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے توسل استغاثہ۔ ٹھیک ہے، یہ صفحہ نمبر 162 پر لکھتے ہیں جی، یہ فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ملائکہ موجود ہوتے ہیں ویرانے میں، جب تمہارے پاؤں میں کبھی موچ آ جائے تو تم کہا کرو اعینو عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، یعنی کہ اے فرشتو ہماری مدد کرو۔ آگے چلیے گا، ترجمہ منی کی زبان سے پڑھا دیتے ہیں، ہمارے ترجمے میں کوئی شک نہ کرے۔ وہ ترجمہ لکھتے ہیں کہ زمین میں حفاظت والے فرشتوں کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو درختوں کے گرنے والے پتے لکھتے ہیں، ویرانے میں چلتے ہوئے پاؤں میں موچ آ جائے تو کہیں اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ وہ فرماتے ہیں وَسَنَدُهُ حَسَنٌ، اس حدیث کی سند حسن ہے۔ علامہ حیثمی نے فرمایا رجالہ ثقات، اس کے رجال ثقہ ہیں۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں سندہ حسن، کہ یہ سند اس کی حسن ہے، اور امام البانی فرماتے ہیں، انہوں نے بھی اس کی سند کو حسن کہا ہوا ہے، کہ اس حدیث میں اللہ کے بندوں سے مراد فرشتے ہیں۔ آگے وہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 164 پر، امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں، نیچے چلیں جی، امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ جب میں رستہ بھول جاتا ہوں تو میں کیا کہتا ہوں، یا عباد اللہ دلونا علی الطریق، اے اللہ کے بندو مجھے میرا رستہ دکھا دو۔ یعنی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے امام احمد ابن حنبل استغاثہ کرتے ہیں، ندا دیتے ہیں، عباد اللہ کو دیتے ہیں، فرشتوں کو، غیر اللہ کو ندا دیتے ہیں کہ میری معاملت کرو۔ سر احمد بن حنبل نے تو قرآن پڑھا ہوا تھا نا کم سے کم، یا ان کے بارے میں خیال ہے کہ انہیں بھی یہ رستہ سمجھ نہیں آیا تھا۔ وہ فرماتے ہیں جی، نیچے ان کا ترجمہ منی کی زبان سے پڑھاتے ہیں کہ حج کے سفر میں مجھے رستہ بھول گیا، میں پیدل تھا، میں کہنے لگا اللہ کے بندو مجھے رستہ بتاؤ، میں مسلسل کہتا رہا اور درست رستے پر آ گیا۔ مسائل امام احمد بن حنبل جو ان کے بیٹے نے لکھی ہے، انہوں نے یہ لکھا۔ آگے وہ فرماتے ہیں علامت الہند، یعنی یہ وہ بندہ نہیں جس کے آپ کہیں کہ بدنی رافضی بندہ ہوگا، کوئی بریلوی ہوگا، نہیں، یہ خود اہل حدیث بندہ لکھ رہا ہے کہ علامت الہند نواب صدیق الحسن خان صاحب لکھتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات بعض اسفار میں خود میرے ساتھ پیش آئے، سیلاب میری سواری بہا کر لے گیا، اسی دوران میں نے پکارا اللہ کے بندوں میری مدد کرو، میری مدد کرو، تو میں سنبھل گیا، الحمدللہ، میں نے کہا یا عباد اللہ اعینونی، اور یہ علامت الہند ہیں۔ اور مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ سیلاب سے ان کی سواری پھنس گئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام طبرانی رحمہ اللہ اور حافظ نووی رحمہ اللہ نے بعض اکابر شیوخ کا عباد اللہ کے بارے میں جو تجربہ بیان کیا، ظن غالب ہے وہ فرشتوں ہی کے بارے میں تھا، یعنی امام طبرانی لکھتا ہے کہ ہمارے شیوخ ان حدیثوں پر عمل کیا کرتے تھے، اس حدیث پر۔ امام نووی کہتے ہیں، حافظ نووی، کہ ہمارے شیوخ اس حدیث پر عمل کیا کرتے تھے، یعنی پاؤں میں موچ آ گئی، آپ نے عباد اللہ کو پکارا، آپ رستہ بھول گئے، آپ نے عباد اللہ کو پکارا، آپ کی کشتی بھنور میں پھنس گئی، آپ نے عباد اللہ کو پکارا۔ کنہوں نے؟ اہل سنت کے محدثین نے، اہل سنت کے مفسرین اور شارحین اور فقہاء نے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ رحمہ اللہ ہیں، وہ علامت الہند ہیں، وہ امام الفقہاء ہیں، اس کے بعد بھی وہ مشرک نہیں بنے، انہیں ایاک نستعین معلوم تھا، بہت بہتر معلوم تھا، کسی نے آج تک نہیں کہا کہ ایاک نستعین کی وائلیشن کرتے تھے یہ لوگ۔ تو صرف ہم کہتے ہیں، اہل سنت جو عوام ہیں ان سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ جب آپ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ شرک ہے، شرک ہے، غیر اللہ کو پکارا، ندا دے دی، یہ دعا کر دی، دعا بھی شرک ہے، مدد مانگنا بھی شرک ہے، ایاک نستعین کے خلاف، آپ اپنے فقہا کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ ان کی عقلوں کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ ان کے علم پر ہنس رہے ہوتے ہیں، آپ اس وقت یہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ہمارے گلی چلتے بندے کو قرآن آتا ہے، ہمارے ائمہ محدثین شارحین فقہا کو قرآن نہیں آتا تھا، آپ ان پہ فتویٰ لگا رہے ہوتے ہیں۔
باقی یہ مسلمان اب رہ گیا وہ کشتی والی بات، وہ کہتے ہیں وہ کشتی میں اللہ کو پکارتے تھے، تو آپ تو پھر علی کو پکاریں گے. یہی ہم سمجھا رہے ہیں کہ ہم نبی خاتم کو یا مولا علی کو جو پکارتے ہیں مقام وسیلہ میں پکارتے ہیں، مرکز ہمارا ہے ہی خدا. ہم کشتی میں ہوں یا کشتی میں نہ ہوں، ہم پکارتے ہی خدا کو ہیں. ہاں اگر آپ کو یہ مسئلہ ہے کہ نہیں صرف اللہ کے علاوہ کسی اور کو آپ نے مخاطب نہیں کرنا، کشتی کے اندر آپ مشرک ہو جائیں گے، تو ہم نے حوالہ دکھایا. وہ تو علامۃ الہند علامہ نواب صدیق حسن صاحب کہتے ہیں کہ میری کشتی جب بھنور میں پھنس گئی تو میں نے وہاں اللہ کو تو نہیں پکارا، میں نے یہ کہا یا عباد اللہ اعینونی. تو آپ نواب صدیق حسن خان صاحب کو بتائیے جا کر کے، یار آپ تو ان مشرکوں سے بھی گئے گزرے ہیں، آپ ان کو جا کر بتائیے. ہم مقام وسیلہ میں پکارتے ہیں، مرکز اللہ ہی ہے، کشتی ہو یا کشتی نہ ہو، امن ہو یا خوف ہو. السلام علیکم، جزاک اللہ خیر.